شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو تو دودھ گرم کر کے اس میں دیسی گھی ڈال کر 1 چمچ صبح شام پئیں۔ مولی کے پتوں کا پانی نکال کر پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو سیب کا پانی گرم کر کے اس میں شہد ملا کر پینے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ پانی میں آلو ابال لیں، اس پانی کو آٹا گوندنے کے لیے استعمال کریں۔ آپ کا آٹا 2 دنوں تک خراب نہیں ہوگا۔ ابلے ہوئے انڈے کی زردی شہد میں ملا کر کھانے سے سخت کھانسی بھی رک جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی ½ کلو پانی میں ملائیں اور اس میں چینی اور نمک ملا کر پکا کر رکھ لیں۔ جس شخص کو بد ہضمی ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، اسے 1 چمچ پلا دیں، کھانا اس کا فوراً ہضم ہو جائے گا۔ اگر کسی پھل والے درخت کی جڑوں میں گڑھا کھود کر اس میں گڑ ڈال دیں تو اس پر پھل میٹھے لگتے ہیں۔ آلو کی مٹھاس ختم کرنے کے لیے آلو کاٹ کر ان پر لہسن کا پانی اور سرکہ ملا کر لگائیں۔ 1 گھنٹے کے بعد دھو لیں اور اس کو پکائیں۔ آلو میٹھے نہیں بنیں گے۔ سوکھے آٹے میں اگر نمک ملا کر رکھ دیا جائے تو آٹے میں سرسری نہیں آتی اور گوندتے وقت آٹے میں نمک بھی ڈالنا نہیں پڑتا۔ جو لوگ دہی کھاتے ہیں ان میں فیصلہ کرنے کی طاقت بڑھتی ہے۔ اگر سالن بناتے وقت شوربے کے اوپر تیل نہ تیر رہا ہو تو سالن میں 1 چمچ تیل ڈال دیں۔ جنہیں سوکھی خارش ہو، دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو، وہ لوگ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش پی لیا کریں۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے تنگ ہیں تو کدو کا جوس بنا کر پئیں، وزن کم ہونے لگے گا۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہو تو باریک کٹے ہوئے پیاز میں مکھن ملا کر کھانے سے کولیسٹرول نہیں بڑھے گا۔ ناریل کا پانی اور انگور کا رس نیم گرم پینے سے گردے کی پتھری میں آرام ملتا ہے۔ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہو، لال چقندر کھا لیا کریں۔ سالن بناتے وقت اگر تھوڑا سا دودھ پکتے ہوئے سالن میں ڈال دیں تو چنے فوراً گل جائیں گے۔ لیموں کا رس محفوظ کرنا ہے تو رس نکال کر برف والے کھانے میں جمائیں اور جب ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کر لیں۔ اگر کپڑوں پر کسی چیز کا ضدی داغ لگ جائے تو کاسٹک سوڈا لگانے سے ضدی داغ اتر جاتے ہیں۔ اگر مرچوں کی جلن ہاتھوں سے ختم کرنی ہے تو چینی پانی میں گھول کر اسے پانی سے ہاتھ دھوئیں۔ اگر کپڑے کو نیل دینا ہے تو نیم گرم کر کے نیل کو اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں تو نیل دیر تک کپڑے پر موجود رہے گا۔ اگر پھلوں اور سبزیوں کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو انہیں کاٹن کے بیگ بنا کر اس میں ڈال کر فریج میں رکھیں۔ اروی یا بھنڈی کاٹنے سے پہلے ہاتھوں پر سرسوں کا تیل لگا لینے سے ہاتھوں پر خارش نہیں ہوتی۔ غسل خانے میں اگر زنگ کے داغ لگ جائیں تو کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش پر رگڑیں، زنگ کے داغ اتر جائیں گے۔ اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے کچے پیاز کا استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر نیند نہ آتی ہو تو نمک ملے پانی میں پاؤں ڈبوئے رکھنے سے نیند جلدی آتی ہے۔ نہاتے وقت اگر پانی میں صرف 1 لیموں نچوڑ لیا جائے تو جلد چمکدار رہتی ہے اور رنگ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں کو بچہ ہونے والا ہو وہ سبز سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ پالک پکاتے وقت اس میں کھانے کا سوڈا ملا لینے سے پالک کا رنگ سبز رہے گا۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے صبح نہار میں لہسن 1 عدد کھایا کریں۔ بچوں کی دودھ والی نپل میں اگر دودھ جم جاتا ہو یا چکنائی جم جاتی ہو تو نپل کو نمک سے بھریں اور اس کے بعد اسے گرم پانی میں ڈبو دیں۔ ساری چکنائی نپل سے ختم ہو جائے گی۔ بچوں کو پیمپر باندھنے سے پہلے اگر تھوڑا سا کارن فلور پاؤڈر لگا دیا جائے تو نیپی ریش بالکل نہیں ہوگا۔ چھوٹے بچے کے پیٹ میں درد ہو تو ذرا سی ہینگ گرم کر کے ناف پر لگانے سے پیٹ درد سے فوراً آرام آتا ہے۔ سردی کے موسم میں نہاتے وقت
اگر پانی میں ایک چائے کا چمچ کسٹرڈ پاؤڈر ملا دیا جائے تو سردی کا اثر نہیں ہوگا۔ بادام اور پستے زیادہ دنوں تک رکھنے چاہیے تو ان میں 2-3 لونگ ڈالیں، ان میں کیڑا نہیں لگے گا۔ دل پکاتے وقت ہمیشہ لکڑی کا چمچ استعمال کریں، اسٹیل کا چمچ استعمال بالکل نہ کریں۔ پکوڑے بناتے وقت اسٹیل کا چمچ استعمال کیا جائے تو پکوڑے ٹوٹیں گے کبھی نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب آج کی کہانی کی جانب۔ میری بڑی بہن کی شادی کے جیسے جیسے دن قریب آ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اکثر کھوئی کھوئی نظر آتی اور اس کی ایسی حالت اس وقت ہوئی جب ہمارے گھر سردارنی ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی۔ نہ جانے تنہائی میں ان سے کیا بات کہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد ہی باجی کی حالت ایسی ہو گئی۔ میں نے بہت دفعہ پوچھا باجی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید اپنی رخصتی کا سوچ کر فکر مند ہو، لیکن ایک رات میں نے جب اسے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تو مجھے لگا کہ بات کچھ اور ہے۔ کیا سردارنی نے باجی سے کچھ کہا تھا؟ ویسے بھی سردارنی کی مسکراہٹ مجھے بہت ہی پر اسرار سی معلوم ہوتی تھی، لیکن میرے لاکھ پوچھنے پر باجی نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ باجی نے ہنسنا، بولنا، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ علاقے کی عورتیں گانا گانے، رقص کرنے ہمارے گھر آتی، لیکن باجی کا تو ان سب چیزوں میں دل نہیں لگتا، جبکہ باجی تو وہ تھی جو دوسروں کی شادیوں میں بھی خوب ہنگامہ کیا کرتی تھی۔ باجی کی حالت دیکھ دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اماں سے کئی دفعہ میں نے باجی کے بارے میں بات کی، لیکن اماں مجھے جھڑک کر کہتی کہ بڑوں کے معاملات میں نہ پڑا کرو، شادی بیاہ کے معاملات سے دور رہو، تم ابھی بچی ہو، جب تمہارا وقت آئے گا تو تمہیں خود ہر بات کا پتہ چل جائے گا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں حیران رہ جاتی، اور پھر ایک رات اماں ہمارے کمرے میں آئی اور باجی سے کہنے لگی، برقع پہن کر تیار ہو جا، آج ہمیں جانا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور ہمارے علاقے میں عورتیں مغرب کے بعد باہر نہیں نکلتی تھی، تو پھر اماں کہاں جانے کی بات کر رہی تھی؟ اگر بڑے سردار کو پتہ چلتا تو بہت ہی کڑی سزا دی جاتی۔ اسے پہلے کہ میں اماں سے پوچھتی کہ وہ باجی کے ساتھ کہاں جا رہی ہیں، باجی زاروں قطار رونے لگی اور اماں سے کہنے لگی، میں نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اماں نے باجی کو پیار سے پچکارا اور کہنے لگی، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے، ہر لڑکی جاتی ہے، تو کون سا انوکھی ہے، چل جلدی باہر آ جا۔ اماں باجی کو برقع پکڑا کر نکل گئی تو میں نے حیرت سے باجی سے پوچھا کہ اماں آپ کے ساتھ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں؟ باجی میرے گلے لگ گئی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ باجی کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب کافی دیر کے بعد بھی باجی چپ نہ ہوئی اور کمرے سے باہر نہ نکلی تو اماں دوبارہ اندر آئی اور غصے میں کہنے لگی، رانی تو نے عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، چل جلدی چل۔ اماں باجی کو زبردستی گھسیٹتی ہوئی لے گئی اور میں پریشانی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی تھی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھر سے اماں اور باجی رات کے وقت کہیں نکلے ہوں، اور نہ ہی ہمارے علاقے میں اس بات کی اجازت تھی۔ یہاں بہت زیادہ عورتوں پر سختی ہوا کرتی تھی، ہمیں تو اسکول پڑھنے کی بھی اجازت نہ تھی، اس لیے مجھے بہت ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا گیا لیکن اماں اور باجی لوٹ کر نہ آئی، اور پھر فجر کی اذانوں پر باجی اور اماں گھر لوٹی تو میری جان میں جان آئی، لیکن ساتھ ہی باجی کی حالت نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ باجی کا چہرہ رو رو کر سرخ ہو چکا تھا، ان کی چال میں بھی واضح لنگڑاہٹ نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا برقع اتارا ان کے کپڑے مجھے جگہ جگہ سے خون آلود نظر آئے۔ میں نے گھبرا کر باجی سے پوچھا، یہ کیا ہے، آپ کہاں گئی تھی؟ لیکن باجی کی جگہ اماں نے میرے سوال کا جواب دیا اور کہنے لگی، کنواری لڑکیاں ایسے سوال نہیں کرتی، جب تیری باری آئے گی تو تجھے خود پتا چلے گا، اور خبردار جو تو نے کوئی بات اپنی کسی سہیلی کو بتائی بھی۔ اماں مجھے دھمکی دے کر کمرے سے نکل گئی۔ میری نظر باجی کے چہرے پر ٹھہر چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ کسی قیامت سے گزر کر گھر لوٹی ہو۔ میں نے اشارے سے ان سے جاننا چاہا کہ کیا بات ہے، لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا اور کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میری بہن ہرگز بھی نہیں سو رہی، اس کا وجود سسکیاں بھر رہا تھا۔
اور میں اس بات کو واضح طور پر محسوس کر رہی تھی۔ اماں باجی کو لے کر کہاں گئی تھی اور باجی کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ ایسے سوالات تھے جنہوں نے میری نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں میں نے اپنی باجی کا ایک الگ ہی روپ دیکھا۔ ان کی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ وہ باجی جو پہلے شادی کو لے کر بہت خوش تھی، اب اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے اور باجی کے درمیان 2 سال کا ہی فرق تھا۔ وہ ہر بات مجھے بتایا کرتی، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ باجی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، جبکہ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ باجی کسی بہت ہی بڑی بات کو چھپا رہی ہے۔ اور پھر باجی رخصت ہو کر ہمارے گھر سے جانے لگی۔ آخری بار وہ روتے ہوئے میرے گلے لگی اور کہنے لگی، افشاں، تم شادی سے پہلے کسی رسم کی بھینٹ نہ چڑھنا۔ باجی کی یہ بات مجھے سمجھ نہ آئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ہمارے علاقے میں لڑکی کی شادی ہونے کا مطلب یہی تھا کہ وہ سوائے دکھ سکھ کے اور کبھی پلٹ کر اپنے میکے نہیں آتی۔ باجی بھی دوسرے علاقے رخصت ہو کر گئی تھی۔ ان کی شادی میرے تایا کے بیٹے سے ہوئی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اب مجھے اپنی بہن کی شکل دیکھنے کے لیے کسی خوشی یا غمی کا انتظار کرنا ہوگا۔ باجی کے جانے کے بعد جب میں تنہا ہوئی تو مجھے باجی کا پھوٹ پھوٹ کر رونا یاد آیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو انہیں اس قدر تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اماں نے کہاں لے کر گئی تھی، یہ بات راز ہی رہ گئی۔ میں نے کئی دفعہ باتوں باتوں میں اماں سے جاننا چاہا، لیکن اماں بہت ہی آسانی سے بات پلٹ دیا کرتی تھی۔ باجی کی شادی کے 2 مہینے بعد ہی میری سہیلی کی شادی کا وقت آیا تو وہ بھی پہلے پہل بہت خوش تھی، لیکن جیسے جیسے اس کی شادی کے دن قریب آنے لگے میں نے اس کے چہرے کو بھی پیلا پڑتا دیکھا۔ میں اکثر اپنی سہیلی کے پاس جاتی، اس سے پوچھتی کہ فرزانہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اچھی بھلی تو تھی، اب کیا پریشانی ہے؟ وہ میری بات کا کوئی جواب نہ دیتی، بس خاموشی سے مجھے تکتی اور کبھی کبھی رونے لگ جاتی۔ اور پھر جب اس کی شادی والے دن میں اس کے گھر گئی تو مجھے اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا معلوم ہوا۔ نہ چہرے پر کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی رنگ، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ختم ہو چکی ہو۔ میں نے اسے ہلایا اور پوچھا، فرزانہ کیا بات ہے، تو شادی سے خوش نہیں؟ وہ میرے گلے سے لگ گئی اور بالکل ایسے ہی روئی جیسے باجی روئی تھی۔ میرا دل دہل گیا تھا، میں نے آج تک کبھی فرزانہ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا؟ جب اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو میں نے اس کی اماں سے پوچھا، چاچی کیا بات ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ میری بات پر اس کی اماں ہنسی اور کہنے لگی، سب لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، رخصتی کے دن انہیں اپنے ماں باپ کی فکر ستانے لگتی ہے۔ میں نے فرزانہ کو تسلی دی، لیکن اس نے مجھے بہت ہی عجیب سی بات کہی۔ کہنے لگی، افشا تو شادی نہ کرنا، ہمارے علاقے میں شادی کرنا بھی گناہ ہے، تو یہ گناہ نہ کرنا۔ اس کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ شادی تو ایک سنت عمل ہے اور ہر کسی کو ایک نہ ایک دن شادی کرنی ہوتی ہے، اور وہ مجھے کیوں ایسی بات کر رہی تھی کہ ہمارے علاقے میں شادی کرنا گناہ ہے؟ میں بہت ہی زیادہ الجھ چکی تھی اور میری پکی سہیلی بھی آنسو بہاتی رخصت ہو کر چلی گئی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ شادی سے پہلے ہمارے علاقے میں کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں۔ باجی کی شادی کو ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ وہ ایک دفعہ بھی لوٹ کر ہمارے گھر نہیں آئی۔ مجھے اپنی بہن کی بہت یاد ستاتی تھی۔ اور پھر ایک دن میرے لیے باجی کے علاقے سے ایک رشتہ آیا۔ ابا کو لڑکا پسند آیا اور کہنے لگے، تمہارے تایا نے بھی بہت تعریف کی ہے، بس اپنی افشاں کی شادی یہی ہوگی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور میں خوش ہونے کی بجائے اور باجی فرزانہ کو یاد کرنے لگی۔ میں ابھی تک ان دونوں کا رونا نہیں بھولی تھی۔ اب میری بھی شادی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی، کچھ تو ایسا تھا جس کی پردے داری تھی اور بہت ہی جلد وہ بات مجھ پر کھلنے والی تھی۔ اماں نے اکیلی ہی ساری تیاریاں کی۔ پاس پڑوس کی عورتیں ملنے آتی تو مجھے چھیڑتی اور پھر بہت ہی عجیب سے سوالات پوچھتی۔ افشا بتا، تو پاک دامن ہے نا، ماں باپ کی ناک تو نہیں کٹوائے گی؟ ان کی یہ باتیں مجھے بہت عجیب لگی۔ ہر کسی کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا تھا ہمارے علاقے کی لڑکیوں کو گھر سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں، تو پھر یہ کیسا سوال ہے؟ اور پھر میری شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہمارے علاقے کی سردارنی ہمارے گھر آئی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس سے پہلے جب بھی وہ باجی کی شادی کے وقت ہمارے گھر آتی، تب سے ہی باجی نے آنسو بہانا شروع کیے تھے۔ اب میری شادی کے وقت اس کا پھر ہمارے گھر آنا مجھے کھٹک رہا تھا، ورنہ سردارنی تو کسی کے گھر نہیں جاتی۔ وہ علاقے کی بڑی تھی اور اس کے ٹھاٹ باٹ ہی الگ تھے۔
اماں نے مجھے اس کے پاس بٹھایا اور خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں سر جھکائے ادب سے اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ سردارنی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹی، ہر علاقے کے بہت سے رسم و رواج ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں میں یہ رسم ہے کہ لڑکی کو شادی سے پہلے چیک کروایا جاتا ہے کہ کہیں اس کے کردار میں کوئی جھول تو نہیں۔ اب تیری شادی کے دن بہت قریب آ رہے ہیں، تجھے بھی ایسے ہی عمل سے گزرنا ہوگا۔ سردارنی کی بات پر میں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ یہی لوگ تو تھے جنہوں نے ہم پر بے حد زیادہ سختیاں عائد کر رکھی تھی، تو پھر ہمارے کرداروں میں جھول کیسے آ سکتا تھا؟ نہ ہی ہمیں اسکول جانے کی اجازت تھی، نہ ہی بلا ضرورت ہمیں گھر سے نکلنے کی اجازت تھی، تو پھر کردار کی خرابی ممکن ہی نہ تھی۔ پھر وہ کیسے عمل کی بات کر رہی تھی؟ لیکن میں چاہ کر بھی سردارنی سے یہ بات نہ کہہ سکی۔ سارے علاقے پر اس کا ادب اور احترام واجب تھا۔ میں بس سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سردارنی کہنے لگی، بیٹی، تمہاری ماں ایک رات کے لیے تمہیں ہماری حویلی لے کر آئے گی، اور وہی ایک مخصوص طریقے کے تحت یہ پتہ کیا جائے گا کہ تم کنواری ہو یا نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ناپاک لڑکی کو رخصت کر دے اور دوسرے علاقے میں بھی ہماری بدنامی ہو۔ ہم سب ایک ہی ذات سے ہیں، اور کوئی بھی بات یہاں چھپتی نہیں۔ اگر تم نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہوگا تو وہ تمہارے شوہر کو پتہ چلے گا، اور پھر کبھی بھی کچھ ٹھیک نہ ہوگا۔ دونوں علاقوں کے درمیان خانہ جنگی کا منظر بن جائے گا، اس لیے ہم ہی اپنی لڑکیوں کا کنوارا پن خود چیک کرتے ہیں۔ سردارنی کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسی عجیب بات تھی؟ شادی سے پہلے کون کنوارے پن کا چیک کرتا تھا، اور پھر وہ بھی ہمارے علاقے جیسی جگہ پر؟ سردارنی اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی، اور میرے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ کیا میری بہن فرزانہ اسی چیک اپ کی وجہ سے رو رہی تھی؟ میں نے بہت ہی خوف زدہ ہو کر پوچھا، یہ کیسا چیک اپ ہے؟ کس طرح سے ہوگا؟ میری بات سن کر سردارنی ہنسی اور کہنے لگی، پریشان مت ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن مجھے اچانک ہی باجی کا خون آلود لباس اور چال کی لنگراہٹ یاد آئی۔ یقیناً یہ ایک خطرناک عمل تھا، جب بھی تو باجی کی حالت ایسی تھی، اور فرزانہ کے چہرے کی رنگت بھی مجھے یاد تھی۔ اپنی رخصتی کے وقت باجی نے جو بات مجھ سے کہی تھی، اس کا مطلب مجھے آج بھی سمجھ آ گیا تھا۔ شاید باجی اسی رسم کی بات کر رہی تھی۔ سردارنی مجھے اپنی حویلی آنے کا حکم سنا کر چلی گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں ایسی کسی رسم کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میں پاک دامن ہوں، اور یہ بات میرے ماں باپ دونوں ہی جانتے ہیں، تو پھر اس رسم کا کیا مطلب؟ اماں نے غصے میں مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کیا تو جانتی نہیں کہ ہم سردار کے حکم کے غلام ہیں، اور یہ رسم سردار کی بتائی ہوئی ہے۔ سردار نے خود تیرا چیک اپ کروائے گی، اور یہ یہاں کا رواج ہے۔ تیری بہن نے بھی بہت زیادہ ڈرامہ کھڑا کیا تھا، اب تو کچھ نہیں کرنا۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا کہ کیا تم بھول گئی باجی کی سال میں واپس لوٹی تھی؟ کیا تجھے اس کے کپڑے یاد نہیں، اس کی چال یاد نہیں؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، ہاں بالکل مجھے یاد ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی کنوارے پن کی نشانی ہے۔ اگر اس کے کردار میں کوئی جھول ہوتی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک گھر لوٹ کر آتی، اور پھر اس کی رخصتی کبھی نہ ہوتی۔ تو نے باجی نجمہ کو دیکھا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک واپس لوٹی ہے، اور اس لیے اس کی شادی ٹوٹ گئی۔ پتہ نہیں اس نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا کہ کنواری ثابت نہیں ہو پائی تھی۔ اماں کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ باجی نجمہ کو میں اچھی طرح سے جانتی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ سارا ہی علاقہ انہیں برا بھلا کہتا ہے، کوئی ان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے پیچھے جو راز تھا وہ مجھے آج پتہ چلا تھا۔ لیکن باجی نجمہ تو بہت ہی نیک اور نمازی پرہیزگار تھی، وہ کیسے بد کردار ثابت ہو سکتی تھی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہم بلوچستان کے چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے، یہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، اور شاید اسی وجہ سے ایسی رسمیں رائج تھی جن کے بارے میں آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ باجی نجمہ بھی ایسی ہی رسم کا شکار ہو کر ساری زندگی تنہا گزارنے پر مجبور تھی۔ میں نے ڈر کے مارے انکار میں سر ہلایا اور اماں سے کہہ دیا، میں باجی نجمہ نہیں بننا چاہتی۔ اماں نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، وہ تو بدذات عورت تھی، اس لیے بد کردار ثابت نہ ہوئی، تو کیوں ڈرتی ہے؟ میں تو خود تیرے کردار کی گواہی دوں گی۔ لیکن پھر بھی میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رانی باجی کی تکلیف مجھے آج سمجھ آئی تھی۔ میں کیسے کسی ایسے انسان سے شادی کر سکتی تھی جسے شادی سے پہلے میرے کنوارے پن کا سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، جسے میرے کردار پر شادی سے پہلے بھروسہ نہیں تھا، اور وہ شادی کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کرتا، اور پھر یہ چیک اپ کس طرح ہونا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔
کیا سچ میں باجی نجمہ جیسی نیک عورت بد کردار تھی؟ مجھے کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا، میں ہر وقت رونے لگی تھی، کبھی خود کو کمرے میں بند کر لیتی تو کبھی کھانا نہیں کھاتی۔ باجی کے ساتھ تو تسلی دینے کو میں موجود تھی، لیکن میری باری میں کوئی نہیں تھا، میں کمرے میں تنہا تھی۔ اماں تو اتنی سنگ دل ہو چکی تھی کہ اسے میرے رونے دھونے پر بھی کوئی فرق نہیں تھا، وہ بس یہی کہتی کہ یہاں پر رواج ہے اور تجھے بھی اس رسم کو ادا کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرے چہرے کا رنگ پیلا ہی پڑتا چلا جا رہا تھا، میں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ میری بہن بھی لوٹ کر نہیں آئی تھی، ابا نے بتایا تھا کہ وہ بارات کے ساتھ شادی کے وقت ہی آئے گی، اور میں اس بات پر بہت ہی افسردہ تھی۔ میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ شادی سے ٹھیک 2 رات پہلے اماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، چل افشاں، تیری باری آ گئی ہے، برقع پہن تیار ہو، ہمیں بڑی حویلی جانا ہے۔ سردارنی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اماں کو صاف انکار کیا کہ مجھے نہیں جانا، لیکن اماں تو اپنی بات کی پکی تھی۔ کہنے لگی، اگر تو اپنے پیروں پر چل کر نہیں جائے گی تو تیرے باپ سے کہوں گی تجھے اٹھا کر حویلی پھینک آئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں برقع پہن کر اماں کے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے معنی محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں عورت ذات کو پہلے بھی کوئی عزت حاصل نہ تھی، لیکن اس چیک اپ کے بعد تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں مٹی میں مل جاؤں گی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں پاک دامن نہ تھی، لیکن یہ چیک اپ کروانا ہی میری ذات پر گراں گزر رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں صرف مرد کو عزت حاصل ہوتی ہے، عورت کی کوئی عزت نہیں۔ جیسے تیسے میں اماں کے ساتھ لڑکھڑاتی قدم اٹھاتی حویلی پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر بڑی سردارنی مسکرائی اور اماں سے کہنے لگی، تم بیٹھک میں بیٹھو، میں تمہاری بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں۔ اماں سر ہلا کر فرش پر بیٹھ گئے اور بڑی مالکن مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ حویلی کے کمرے میں لے گئی۔ یہ بہت ہی بڑا عالیشان کمرہ تھا۔ یہاں ایسی سہولتیں تھی جیسی ہمارے پورے علاقے میں نہ ہوں گی۔ انہوں نے مجھے بستر پر بٹھایا اور کہنے لگی، یہاں تمہارے کنوارے پن کا چیک اپ ہوگا، لیکن تم جتنا زیادہ شور مچاؤ گی تمہیں اتنی تکلیف ہوگی، اس لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنا، اور یہ چیک اپ کس طرح ہوتا ہے باہر جا کر کسی کو اس بارے میں بالکل کچھ بھی مت بتانا، کیونکہ اس طرح تمہاری ہی عزت خراب ہوگی۔ کنوارے پن کے چیک اپ کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو دوسروں کو نہیں بتایا جا سکتا۔ سردارنی کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو چکی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک لباس دیا اور کہنے لگی، اسے تبدیل کر لو۔ میں اس کا حکم ماننے پر مجبور تھی، لیے وہ عجیب سا لباس پہن کر کمرے میں آ گئے، اور اس کے بعد چیک اپ کے نام پر جو کچھ سردارنی نے میرے ساتھ کیا، میری چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ لیکن سردارنی نے ٹھیک کہا تھا کہ میں جتنا چیخوں گی مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے میں اپنی چیخوں پر قابو پا لیا تھا۔ میں اس اذیت کو بالکل خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، جس نے میری روح تک کو گھائل کر دیا تھا۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک ترین رات تھی۔ ایک ایک لمحہ میں نے کانٹوں پر گزارا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے صبح کا سورج نکلے گا ہی نہیں۔ میں رات کے کسی پہر درد کی وجہ سے بے ہوش ہوئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں میرے کانوں میں پڑی تھی۔ سردارنی نے میرا لباس مجھے پکڑایا اور کہنے لگی، مبارک ہو، تم پاک دامن ثابت ہوئی ہو، کپڑے تبدیل کرو اور خوشی خوشی اپنی اماں کے ساتھ جاؤ، 2 دن کے بعد تمہاری دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ میرے لیے چلنا بھی دشوار تھا، میں لنگڑاتی ہوئی اپنی اماں کے پاس پہنچی تھی۔ میرا حال میری بہن جیسا تھا۔ سردارنی نے ایک لفافہ میری ماں کے ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگی، یہ کچھ رقم ہے جو سردار نے شادی کے تحفے کے طور پر دی ہے، تمہاری بیٹی پاک دامن ہے، جاؤ دھوم دھام سے اسے رخصت کرو۔ یہ سنتے ہی میری ماں کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے گھر لے آئی۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہ رہے تھے۔ میری ماں نے مجھ پر توجہ بھی نہ کی، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور مجھے آرام کا کہہ دیا۔ لیکن اب آرام میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکا تھا۔ ایسی اذیت میں نے اپنی جان پر جھیلی تھی کہ شاید میں ساری زندگی اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے تیسے آدھا دن گزرا اور میں نے اماں سے کہا کہ میں پچھلی گلی والے خالہ کے گھر جانا چاہتی ہوں، وہاں میری دوست ریشما رہتی ہے۔ اس لیے اماں نے انکار نہیں کیا، کہنے لگی، چلی جا، پھر شام سے کہیں باہر نہ نکلنا، پتہ نہ آپ تیری شادی کا دن آ گیا ہے۔ میں نے اپنا ٹوپی والا برقع سر پر رکھا اور خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ لیکن میری منزل ریشما کا گھر نہیں تھی، بلکہ میں تو باجی نجمہ کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے قدم اس طرف کیوں اٹھ رہے تھے جہاں سارا گاؤں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جب میں ان کے گھر میں داخل ہوئی اور وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، میں ان کے پاس جا کر خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔
انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا تو ایسا لگا میری روح میں سکون اتر گیا ہو۔ میں نے بس ان سے اتنا ہی کہا کہ میں رات کنوارے پن کا چیک اپ کروائی ہوں۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ اڑا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں چاہ کر بھی اس علاقے کی لڑکیوں کو نہیں بچا پاتی۔ میں جانتی ہوں کہ رات تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے والا تھا، لیکن میں نے ہمت دکھائی اور میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس لیے آج تک بد کردار ہونے کا داغ اپنے دامن پر سہ رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ سردارنی نے کنوارے پن کے چیک اپ کے نام پر تمہیں اپنے پاگل بیٹے کے حوالے کیا ہوگا اور اس نے تمہارے ساتھ اپنی ہوس پوری کی ہوگی۔ وہ عورت اتنی ظالم ہے، اپنے پاگل بیٹے کی تسکین کے لیے گاؤں کی معصوم لڑکیوں کو نشانہ بناتی ہے، اور ہمارے اس گاؤں میں ایسا کوئی نہیں جو اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ میں بھی نہیں اٹھا سکی۔ باجی نجمہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دی اور کہنے لگی، بس بیٹی خاموشی سے رخصت ہو جا، اسی میں عافیت ہے، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ان کے آگے رو کر میرا دل ہلکا ہوا، میں گھر لوٹ آئی۔ میں نے ایک نظر اپنی بھولی بھالی ماں کو دیکھا جو سردار اور سردارنی جیسے مکار لوگوں کے ہاتھوں میں بے وقوف بن کر کٹ پتلی بن چکی تھی، بلکہ علاقے کے سارے ہی لوگ ان کے اشاروں پر اندھے ہو کر ناچ رہے تھے اور کسی بھی حقیقت کو سامنے نہیں لانا چاہتے تھے۔ 2 دن کے بعد میری بارات آئی اور میں بھی خاموشی سے رخصت ہو کر دوسرے علاقے پہنچ گئے۔ آج میں حاملہ ہوں اور دن رات یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا میری گود میں بیٹی نہ دے، کیونکہ ہمارے علاقے میں بیٹیوں کو نہ ہی کوئی حیثیت حاصل ہے، نہ ہی عزت، نہ ہی تعلیم حاصل کرنے دی جاتی ہے، اور نہ ہی ان کو انسان سمجھا جاتا ہے۔ آپ لوگ ہمارے حق میں دعا کریں، کیونکہ ہمارے لیے آواز اٹھانا تو شاید اس پورے ملک میں کسی کے بس میں نہیں۔